یہ تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے آپ کے جو ادھر تھراپسٹ ہیں وہ کیسے ملے. کہتے ہیں سارے حیدرآباد کے ہیں, سب کے سب حیدرآباد کے ہیں. جو مینیجر اس فیسلٹی ہیں وہ بھی حیدرآباد کے ہیں. اور اس سے یہ اور خوشی ہوتی ہے کہ اب دیکھیے آج ہی میں نے کہا ہے کہ اب اپنے آگے جانا ہے انشاءاللہ. سکھر, لاڑکانہ, شہید بے نظیر آباد ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں تو بنائیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ ڈی ایس پی کا, میں ڈی پی ڈی ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو حکومت سندھ کی پالیسی ہے اس سلسلے میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے. اور میرا خیال ہے اچھا میں اور زیادہ آپ کو پتہ ہے افتتاحوں وغیرہ میں جاتا نہیں ہوں, لیکن جہاں پہ بھی کوئی ڈی پی ڈی کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہاں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود جاؤں افتتاح کرنے, اس لیے کہ اس سے مجھے پھر اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر آگے اور ضروریات بڑھتی ہیں. تو انشاءاللہ اس فیسلٹی کی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے مبارکباد. مجھے ابھی بتا رہے ہیں کہ آلریڈی 65 بچے ادھر اس فیسلٹی کو استعمال کر رہے ہیں. 300 کی گنجائش ہے اور یہ اتنی جلدی مجھے پتہ ہے بھر جائے گا کہ آپ کو پھر ایکسپینشن کی ضرورت پڑے گی. اور میں نے میئر صاحب سے کہا ہے کہ جی اور جگہ ڈھونڈیں تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں. میں لوگوں سے بھی کہوں گا, خاص طور پہ بچوں سے کہوں گا کہ آپ اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آگے میں چھوٹا تھا, والدین نے کہا یہاں ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو, انجینئر بن گئے. اگر میں آج پیدا ہوتا اور انجینئر بننے کے خواب دیکھتا تو مجھے نوکری نہیں ملتی. وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ انجینئر کا سارا کام وہ اے آئی آ گئی ہے وہ کر لیتا ہے, لیکن یہ کام جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو اگر آگے نوکریاں چاہیے تو آپ اس ایریا میں اسپیشلائز کریں. ادھر ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو آکوپیشنل تھراپسٹ جو بچوں کو ایکسرسائز وغیرہ کراتے ہیں جہاں پہ ان کی مسلس کی کمزوری ہوتی ہے وہ نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے ایک آئیڈینٹیفائی کی حیدرآباد کی بچی جو ضیاء الدین ہاسپٹل میں پڑھ رہی ہے ابھی آکوپیشنل تھراپی, اس کو انہوں نے امپلائی کیا. وہ ویکینڈز پہ آتی ہے, ادھر کام کرتی ہے اور انہوں نے اس کو اسکالرشپ بھی دی اور ابھی سے ہائر کر لیا کہ وہ ادھر آگے کام کرے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو نوکری کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا کسی کے پاس, نوکری آپ کو ڈھونڈے گی. تو آپ ان فیلڈز میں اسپیچ تھراپی ہو گئی, آکوپیشنل تھراپی ہو گئی, اس میں آپ آگے بڑھیں اور اس میں ضرور, اور حکومت انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیسلٹی اور پیدا کرے گی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کی ضروریات اتنی ہیں. میں حکومت کی کانسیپٹ جو کہ میرا اپنا نہیں ہے, میں نے علی جیسے لوگ اور بھی دوست ایسے جو ہمارے ساتھ اس سفر میں مجھے اکٹھے ہوئے ہیں 2016-17 سے میں نے شروع کیا تھا, چاہے وہ ہمارے آٹزم سے ریلیٹڈ سکولز ہیں جو ہم نے سی آرٹس کے اب 10 ہو گئے سینٹرز, 10 سینٹرز سی آرٹس کے ہو گئے ہیں جو آٹزم کی پڑھائی کرتے ہیں. آج سے وہ ڈیٹ مجھے یاد نہیں, بٹ آئی تھنک اراؤنڈ 2018 میں یا 19 میں کے ڈی ایس پی کے ان کا اپنا سینٹر تھا, میں گیا, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ادھر گیا اور اس دن سے ان کے ساتھ سفر شروع ہو گیا اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کی جو ضروریات ہیں جو حکومت کی طرف سے ان کو چاہیے وہ پوری کریں. کام سارا ان کا ہے, ہم صرف بس پیچھے کھڑے ہیں, کام سارا یہ کرتے ہیں. تو یہ سفر شروع ہوا اور انہی کی طرف سے مجھے, بلکہ ابھی مجھے علی نے اگزامپل دیا کہ ہم کہتے ہیں نا ڈسیبلڈ ہے کوئی, وہ ڈسیبلڈ نہیں ہوتا کہ اصل میں انوائرمنٹ اس کو کیٹر نہیں کرتی. اس نے بڑے مجھے سمپل سا کہا کہ میں آپ کا یہ بھی چشمہ اتار دوں تو میں کچھ پڑھ نہیں سکوں گا, میں ڈسیبل ہو گیا. مجھے ایبل کرنے کے لیے صرف اس چشمے کی ضرورت تھی. اسی طریقے سے میں نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک نابینا بچہ تھا, اس نے سی ایس ایس پاس کیا, فورن سروس میں آ گیا.
اس کے لیے اور کچھ نہیں کیا تھا, وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوئی. اچھا وہ بچہ اکیلا گلستان جوہر میں رہتا تھا, اور وہ ادھر سے نو پی ڈی پی ہمارے ایک اور ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ان کے اسکول میں پڑھتا تھا. وہ اکیلا بچہ بس میں چڑھ کے خود آتا تھا, ادھر تک پہنچتا تھا. اس نے سی ایس, تو ڈسیبلٹی اس کی نہیں تھی, ڈسیبلٹی ہماری تھی کہ ہم اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے. جس کو وہ انوائرمنٹ مل گیا, جس نے اپنی محنت سے کیا, اور حکومت کا یہی کام ہے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ کسی کو بھی آپ, جو ہم کہتے ہیں ابھی احمد آیا تھا ادھر اور اس نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو ہم لوکل لحاظ میں کچھ اور نام دیتے ہیں, لیکن اب اس نے بتایا کہ جب اس نے بچے کو دیکھا کہ وہ انوائرمنٹ اسے ملی تو اسے خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے بچے کا وہ والد ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے حکومت میں رہ کے صرف یہ کرنا ہے, وہی کانسیپٹ ہمارا اگین تھوڑا سلو چل رہا ہے. ابھی ہم نے علی کو بھی لیا ہے اس کے بورڈ میں, جو انکلوسیو سٹی ہم نے بنائی ہے, بنا رہے ہیں ہم. اس کا کانسیپٹ یہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, اگین دوسروں سے سیکھا ہے, کہ ایسی جگہ بنائیں جہاں کسی قسم کی اگر ایبلٹی کسی میں نہیں ہے تو وہ انوائرمنٹ وہ پرووائڈ کر دے. یعنی میں سیدھی بات بتاتا ہوں, اگر کوئی چل نہیں سکتا اس کو اگر آپ ایک ویل چیئر دے دیں گے, آپ بلڈنگوں میں ریمپ بنا دیں گے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ارینج کر دیں گے کہ وہ آ سکے, تو اس میں اور آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, بلکہ وہ ہم سے تیز ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اسی طریقے سے کوئی اگر نابین ہے, اس کو آپ پڑھائی بریل کے ذریعے جیسے وہ پڑھتے ہیں, تو دیکھا وہ بچہ اس نے سی ایس ایس پاس کر لیا, میں تو نہیں کر سکا. اگر کسی کو ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کی, جیسے بہت سارے بچے آتے ہیں وہ کوکلیئر ٹرانسپلانٹ ایک بار کر دیں, وہ بچے کی ہمیشہ سے بن جائے. تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہیں, کو آپ تھوڑا سا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ڈاؤن سنڈروم والے بچے, ان کو میں نے ایک دن چیف منسٹر ہاؤس حوالے کر دیا تھا کہ سی ایم آپ ہیں, آپ چلائیں. میرے سے بہتر کام کیا تھا انہوں نے ادھر بیٹھ کے. تو صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا, اور انکلوسیو سٹی کا ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ, اور وہ 70-75 ایکڑ کی جگہ ہے, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل کر کے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ طاقت دے, ہمت دے کہ وہ کمپلیٹ ہو جلدی, کہ آگے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس بنیں گی, نئے شہر بنیں گے, نئی کالونیاں بنیں گی, اس میں وہ ساری ضروریات موجود ہوں کہ کوئی شخص, وہ انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ ہوئی ہو کہ کسی کو کوئی ڈسیبل نہ کہہ سکے. اور ہم چاہیں گے کہ حکومت سندھ اپنی اس پہلی انکلوسیو سٹی سے وہ ماڈل پوری دنیا میں پہلا ماڈل بنائے. اور اگر میرے پاس ایسے کام کرنے والے لوگ ہوں گے, جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی ٹیم ملی ہے جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے, تو یہ ان کی محنت سے ہم اچیو کر لیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ ڈی ایس پی کا, کہ انہوں نے, جو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ حیدرآباد میں جلد سے جلد سینٹر بنائیں, اپریل 30, ابھی میں نے کہا تھا اس فائنینشیل ایئر میں بنائیے گا, 2 مہینے پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. ہم نے جولائی 22 کو میں نے کہا تھا. آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں کروں گا انتظام بلڈنگ کا, جگہ کا. طاہر فاروقی بیٹھے ہیں, اوپر تو وہ منع کر رہے تھے, لیکن میں نے کہا سکھر میں بھی آپ کو ہیومن ریسورس مل جائے گی. وہاں پہ حکومت سندھ نے 4 یونیورسٹیاں کھول دی ہیں. وہاں پہ سکھر آئی بی اے ایک بہت ہی اچھا اسکول ہے جہاں سے آپ کو لوگ مل جائیں گے. ویمن یونیورسٹی ہے, آپ کو خواتین جو کہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, میں اسے کہتا ہوں, وہ مل سکتی ہیں جو کام کریں. سکھر میں ہم کھولیں گے. اس کے بعد باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اور چیز, ایک مجھے ابھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے, وہ بڑا
ابھی علی اللہ والا صاحب نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ ہم یہ سینٹر تو بنا سکتے ہیں, سینٹر میں 300 لوگ ہو جائیں گے, جب ڈیمانڈ بڑھے گی شاید ہم ایک اور بنا لیں, 300 اور ہو جائیں. خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں, بہراڑی میں پانجی, ایسے بچے حیدرآباد تک نہیں لا سکتے, وہ کراچی نہیں لے جا سکتے. ان کے لیے اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے ایک گاؤں میں اگر 1 یا 2 بچہ ایسا ہو, اس کے لیے ہم اسکول تو نہیں بنا سکتے اتنا بڑا. تو ہم نے کہا ان کا پلان ہے کہ ایک ایپ بنائیں گے جس کے ذریعے ان والدین کو ہم بتائیں گے کہ ایسے بچوں کو کیسے آپ نے ان کی سو کالڈ ڈسیبلٹی ختم کرنی ہے کہ وہ دنیا میں چل سکے. اور اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہمیں. بہت سارے ہوتے ہیں, بڑی اچھی آئیڈیا دی کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو پروگرام تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, وہ گھر گھر جاتی ہیں, وہ گھر جا کے ان کو بتائیں ونس دس ایپ از ڈیولپڈ. اور ٹائم فریم آپ نے نہیں دیا مجھے, منی از ناٹ دی ایشو, ٹائم فریم آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیا. 3 یس یہ ایپ میں کیا ٹائم ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹائمنگ لیٹر. کیسے ہوگا جلد سے جلد وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جا کے, اور کچھ نہیں کام ہوگا, ان کو بتائیں گے, اور آپ کے وہ ریکگنائز کریں گے کہ آپ کے بچے کو یہ ایشو ہے, اور پھر ان کو ڈائریکٹ کریں گے. اور کچھ نہ کریں, آج کل اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس آ گئے, آپ یہ فون پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے آپ سیکھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہم شروع کریں گے کہ ان بچوں کو چاہے, اور پھر میں نے بات کی کہ جو ایک اندازہ لگایا انہوں نے جو ورلڈ ایوریجز یا جو ہوتا ہے حساب سے کہ صوبہ سندھ میں 85,000 رائٹ بچے شاید اس کے لیے ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. اسی طرح آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ان سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہوں گے, ان کے لیے بھی ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکیں. تو وہ انوائرمنٹ تھرو یوز آف ٹیکنالوجی ہم کریٹ کریں تاکہ ان بچوں تک ہم پہنچ سکیں, ان بچوں کے والدین تک ہم پہنچ سکیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے میں نے کہا انکلوسیو سٹی سے سٹارٹ کر کے ہم پورے صوبہ سندھ کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں کوئی ڈسیبلڈ ہے. اس کی ڈسیبلٹی از اونلی کہ ہم نے اس کو وہ سہولت نہیں دی, وہ سہولت ہم پیدا کریں گے, اس کی ڈسیبلٹی ختم ہو جائے گی. میں ڈی پی ڈی طاہر فاروقی صاحب کافی اس پہ محنت کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہتا ہوں کہ کنٹینیو کریں. ابھی بہت کچھ ہم نے کرنا ہے جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ میئر حیدرآباد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ابھی کمٹ کیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے لوگوں کی مدد سے ہم وہ فیسلٹیز یہاں بنائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ٹول پلازا کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو اسکول, اسپتال, ہر فیسلٹی حیدرآباد میں ملے, تاکہ جو ایک زمانے میں تھا حیدرآباد کراچی کوئی جاتا ہی نہیں تھا, ہر چیز حیدرآباد میں ہی میسر ہو جاتی تھی, تو وہ اس طریقے سے بات کو بنانا ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹائم نکالا اور آپ سب ادھر آئے. انشاءاللہ تعالی یہ سفر ہمارا جاری رہے گا, اور انشاءاللہ ہم مزید اس شعبے میں اور شعبوں میں بھی حکومت سندھ اپنی لیڈرشپ, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس کے مطابق ہم کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.